یہی وہ رات ہے جس رات کو قرآن مجید کا نزول ہوا کہ اس رات گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اس کام کی وجہ سے یہ بات اللہ کے نبی کے ذہن سے بھلا دی گئی تو لڑائی جھگڑے ہمارے لیے کس قدر زحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھین لینے والے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ یہ بابرکت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے دنوں، اپنے راتوں، اپنی ہر گھڑی کے ساتھ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قدر و منزلت کے قابل ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں کی بات کچھ اور فضیلت والی بن جاتی ہے۔ رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرا عشرہ یعنی آخری کے 10 دن بہت زیادہ اہمیت والے اور فضیلت والے ہیں۔ اہمیت اور فضیلت والے کیوں ہیں؟ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں عبادتوں اور نیکیوں میں کچھ بہت زیادہ
فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور بعض عبادتیں خاص کر کے ان 10 دنوں میں ہی کی جاتی ہیں، اور سنت کے ساتھ اس کی اہمیت بھی بتائی گئی۔ مثال کے طور پر یہ اعتکاف کی عبادت رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں ہوا کرتی ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ بھی انہی 10 دنوں سے جڑا ہوا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے لوگوں میں بعض غلط فہمیاں ہیں۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی لیلۃ القدر کے بارے میں خاص کر کے جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جا رہی ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ لیلۃ القدر اس میں 2 نام استعمال ہوئے، ایک لیلۃ رات، دوسرا ہے القدر، قدر والی رات۔ عربی زبان میں یہ جو نام استعمال ہوا القدر، قدر کے یہاں 2 معنی بتائے گئے۔ قدر کا ایک معنی عزت اور منزلت کا ہے۔ لیلۃ القدر کو یعنی تاخراتوں کو، شب قدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا، قدر کا ایک معنی ہوتا ہے عزت کا، احترام کا۔ عزت اور احترام کس بات کی؟ کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے، عزتوں والی ہے، تو اس کی فضیلت کو سامنے رکھ کر اسے عزت والی رات کہا گیا۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگ کرنے کا، تنگ ہونا، ایک دوسرا معنی آتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو تنگ والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں کہا گیا کہ زمین فرشتوں کی آمد کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ زمین میں جگہ باقی نہیں رہتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ان راتوں میں اترا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تو اسی تنگی کو سامنے رکھ کر لیلۃ القدر، قدر کا دوسرا معنی تنگ ہونے کا کیا گیا۔ یہ 2 معنوں کو سامنے رکھ کر کے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ نام کے بارے میں 2 باتیں تھیں۔ لیلۃ القدر نام کی کس وجہ سے ہے؟ اب باقی رہا کہ لیلۃ القدر کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ یہ رات اتنی زیادہ عظمتوں والی، فضیلتوں والی، اور اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قدر و منزلت والی کیوں ہے؟ تو اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، رمضان کے مہینے میں یہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت دی گئی، پہلی اس وجہ سے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کو قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا، تو قرآن مجید جیسی عظیم اور بابرکت ہدایت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اسی وجہ سے اسے اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ ایک دوسری وجہ لیلۃ القدر کو اتنی زیادہ فضیلت اس وجہ سے دی گئی، صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رات کو فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ انسان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ ان راتوں میں کیا کرتے ہیں۔ انسان کے گناہوں کی دھلائی ان راتوں میں ہوتی ہے، معافی اور مغفرتوں کا اعلان اس رات میں ہوتا ہے، اس وجہ سے لیلۃ القدر کو فضیلت دی گئی۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، لیلۃ القدر کو جو فضیلت دی گئی، تیسری یہ فضیلت بتائی گئی
کہ یہ ایک رات ہے بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن یہ ایک رات کی عبادت کے بارے میں کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے، بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ بات بتائی گئی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ گویا اس ایک رات اگر آدمی عبادت کر لیتا ہے تو اس کی زندگی مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن 83 سال کی عبادتوں کا درجہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی 3 فضیلتیں رہی جو قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے بتائی گئی۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لیلۃ القدر جب اتنی زیادہ فضیلت والی ہے تو یہ کیوں تعیین کے ساتھ نہیں بتایا گیا؟ لیلۃ القدر جب متعین ہے یعنی کہ فضیلتوں والی ہے اور اس میں اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، تو پھر کیوں ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ دیکھیے لیلۃ القدر کون سی رات ہے، کس رات کو لیلۃ القدر کا مرتبہ ملتا ہے، اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتایا گیا، وحی آئی اور وحی میں یہ بات بتائی گئی کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اور اللہ کے نبی لوگوں کو بتانے کے لیے نکل بھی گئے، لیکن راستے میں 2 لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی رک گئے اور رک کر ان کو سمجھانے لگے، صلح کرانے لگے، تو یہ درمیان میں وہ بات بھلا دی گئی۔ اس کی دلیل متفق علی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں آگاہ کیا گیا، یعنی بتا دیا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، ثم انسیتها، لیکن پھر میرے ذہن سے بات نکال دی گئی۔ تو ذہن سے بات کیوں نکال دی گئی؟ وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ اسی لیے اہل علم نے بات یہاں لکھی ہے کہ لڑائی جھگڑوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں، اسی کام میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ خود بتائیں، لیلۃ القدر بتا دیا گیا لیکن اس کے باوجود محض اس کام کی وجہ سے یہ بات اللہ کے نبی کے ذہن سے بھلا دی گئی، تو لڑائی جھگڑے ہمارے لیے کس قدر زحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھین لینے والے ہیں، ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات، یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لیلۃ القدر کو اللہ کے نبی کے ذہن سے بھلا دینے کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ان یجتہدوا فی طلبها، اللہ تعالیٰ نے یہ رات کون سی ہے بولنے کے بعد اس کو بھلا دیا گیا، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مسلمان ایمان والے تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جاگنے کا اہتمام کریں، تو اس وجہ سے یہ رات بھلا دی گئی۔ اگر یہ رات بتا دی جاتی تو نقصان یہ ہوتا کہ لوگ صرف اسی ایک رات کی عبادت کرتے، بقیہ راتوں میں عبادتیں کرنے کے بجائے یا تو سو جاتے یا تو غفلت میں پڑتے۔ اگر بتا دیا جاتا تو اب حالت یہ ہے کہ نہیں بتانے کے باوجود بھی ہماری یہی حالت ہے، سمجھ رہے؟ نہیں بتانے کے باوجود بھی ہماری یہی حالت ہے کہ ہم ایک رات فکس کر دیے ہیں اور تمام مسلمانوں میں، شہروں میں، خریوں میں، کھیڑے گاؤں کے اندر بھی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف بسپر 7ویں رات کو ہی جاگنا ہے۔ ان کی نظر میں ایک ہی بڑی رات ہے، وہ رمضان کے ان راتوں میں آخری عشرے میں جاگنا، پوری مکمل راتیں جاگنا، عبادت کرنا، اس کو کوئی معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی رات کو ہی آنا ہے،
نئے کپڑے بھی اسی دن پہننا ہے، اسی دن پکانا ہے، اور اماں باوا کا روزہ بھی اسی دن رکھنا ہے۔ اور لوگوں میں یہ چلن اتنا عام ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے مسلمان جن کو رمضان میں بھی عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ آپ کو اس رات کو ضرور ملیں گے۔ کیوں؟ وہ اس کو اتنے سارے نام دے دیے ہیں۔ دیکھیے، یہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی گئی، لوگ بعض حدیثوں کو کوٹ کر کے غلط معنی مطلب لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ بعض روایتیں ہیں جس میں رمضان کی یہ جو لیلۃ القدر ہے 27ویں رات ہونے کا ذکر ہے، تو پھر کیوں نہیں ماننا ہے؟ جی، 27ویں رات لیلۃ القدر کا یہ بات ذکر کیا گیا، لیکن صرف یہ بات 27ویں رات کے بارے میں ہی نہیں بتائی گئی، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثوں میں 3 راتوں کے بارے میں خاص کر کے بتایا گیا کہ یہ تاخراتیں تھیں۔ 3 حدیثیں کون سی ہیں؟ 3 الگ الگ راوی ہیں۔ ایک حدیث جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں 21ویں رات کا ذکر ہے۔ ایک دوسرے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، ان کی روایت میں 23ویں رات یعنی بسپر 3ویں رات کا ذکر ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے جسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اس روایت میں بسپر 7ویں رات کا ذکر ہے۔ تو بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے، یہاں سمجھانا یہ ہے کہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ ہر سال ایک ہی رات کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ سال بدلتی رہتی ہے۔ ایک سال اگر 27 کو آئی تو دوسرے سال 29 کو، پھر اس کے بعد کے سال 21 کو، پھر اس کے بعد 23 کو، تو یہ راتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ بدلتی رہتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو یہ رات کے بارے میں کبھی کہا کہ یہ رات 21ویں رات ہے، کبھی کہا کہ یہ 23ویں رات ہے، کبھی کہا کہ یہ 27ویں رات ہے۔ تو یہ باتیں، یہ روایتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے جس سال جو رات آپ کو بتایا گیا وہ رات کے بارے میں آپ نے بتایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ راتیں ہر سال ایک ہی نہیں رہتی ہیں بلکہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو جب بدلتی رہتی ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ وہ اس سال کب بدلی ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی جگہ عبادتیں کرنا ہے۔ لوگ بجائے اس کے کہ عبادتیں کریں، اٹھ کے جا کے رات میں کتے پکار رہے نہیں پکار رہے، تارے دکھ رہے نہیں دکھ رہے، بارش ہے کہ نہیں ہے، موسم کیسا ہے، اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ آپ کو بس عبادتیں کرنا ہے۔ وہ رات آپ کو مل گئی تو مل گئی، نہیں اگر آپ سو گئے یا غفلت میں پڑ گئے تو پھر گئی وہ رات آپ کے کام سے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جس میں الگ الگ راتیں بتائی گئی، تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ راتیں ہر سال بدلتی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال ایک ہی نہیں رہتی ہے، یہ سال بدلتی رہتی ہے۔ کسی بھی رات ہو سکتی ہے، 21ویں بھی، 23ویں، 25ویں، 27، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عبادتیں کریں، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہمیں رمضان سے ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ شیطانوں کو تو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن بعض شیطان رمضان سے اب بھی ہم کو غافل کرتے ہیں۔ یہ خاص کر کے یہ دنوں میں 2 شیطانوں کے بارے میں آپ کو بولنا ہے۔ ایک پہلا شیطان ہے IPL کا شیطان، جو ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کو لگ گیا ہے کہ ایسی دیوانگی ہے، رمضان کی اتنی عظیم راتیں ہیں، تراویح پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو میچ کس کی ہے، کیا دیکھنا ہے، سکور کون ہے، جیتے گا کون، پھر اس کے پیچھے بیٹنگ لگاؤ، اور یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں۔ آپ بتائیں یہ قوم، یہ لوگ کتنے نادان ہیں۔ کھیل کوئی رہا ہے، پیسے کوئی لے رہا ہے، اور دیوانے کون ہیں؟ بولتے ہیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ یہاں کون دیوانہ ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔
جو شادی کسی کی ہے اور ناچ کوئی رہا ہے، شادی ان کی ہو رہی ہے، وہ مزے میں ہے، وہ آرام سے کروڑوں کروڑوں لے رہے ہیں، یہاں آپ کو ایک پائی ملی، ایک روپیہ ملا نہیں۔ لیکن ایسے مدہوشی کی زندگی ہے کہ رمضان ایسے عظیم مہینوں کے اندر بھی لوگ اس کے خاص کر کے نوجوان اس کے پیچھے پڑے ہیں اور اپنا وقت، اپنی قیمتی عبادتیں، اپنی نیکیاں سب ضائع کر رہے ہیں۔ یہ پہلا شیطان ہے۔ دوسرا شیطان ہے یہی سیاست کا، الیکشن کا شیطان، یہ بھی بھوت سوار ہو گیا ہے لوگوں پہ، اور ایسا کہ اٹھے بیٹھے اسی کے اندر۔ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ الیکشنز آتے ہیں جاتے ہیں، جیتنے والے جیتتے ہیں، ہارنے والے ہارتے ہیں، آپ کو رمضان سے کیا لینا ہے وہ سیکھیے۔ یہ چھوڑ کر کے، یہ خاص کر کے اس سے پہلے آئی پی ایل وغیرہ، یہ دوسری چیزیں اس سے پہلے کے سالوں میں پچھلے مہینوں میں آتی تھی، رمضان کو چھوڑ کے دوسرے مہینوں میں آتے تھے، لیکن یہ سال اسی مہینے میں شیطان آنا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ باہر کا شیطان تو بھان دیا گیا ہے، لیکن یہ جو شیطان ہے جو آپ کی عبادتوں میں خلل ڈال رہا ہے، جو آپ کی نیکیوں کو کھا جا رہا ہے، جو آپ کو مسجدوں سے دور کر رہا ہے، ضرورت ہے کہ ان دونوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص کر کے رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہیں، یہ راتوں کی عبادت بہت ضروری ہے، بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ ان راتوں میں آپ مسجدوں کو آئیں، عبادت کی نیت سے آئیں، تھوڑا سا اپنا شیڈول آگے پیچھے کر لیں۔ آپ دیکھیں سال کے 360 دن ہوتے ہیں، 360 راتیں ہوتی ہیں، آپ سو جائیں، آرام کریں، کھائیں پئیں، لیکن یہ 10 راتیں جو ہیں، یہ 10 راتیں عبادت کی ہیں، یہ 10 راتیں اللہ کو راضی کرنے کی ہیں، قرآن پڑھنے کی ہیں۔ یہ 10 راتوں میں عبادتوں کے لیے مسجدوں کو آئیں، آباد کریں۔ یہ 10 راتوں میں بھی ہم مسلمان نوجوانوں میں وہی بے ڈھنگی دیکھتے ہیں جو شیطان ہونے پر تھی۔ شاید شیطان بھی شرما جائے ہمارے نوجوانوں کی بے ڈھنگی کو دیکھ کر کے۔ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ خاص کر کے 10 دن آتے ہیں، جاگنے کی راتوں میں مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ گاڑیوں پہ پھرنا، یہ روڈوں پہ پھرنا، یہ بیٹھنا، یہ موبائلوں پہ کھیلنا، یہ لائٹنگیں پھوڑنا، یہ آوازیں کرنا، یہ شیطانی حرکتیں نہیں تو پھر کیا اور کیا ہے؟ یہ ایسے کام ہے کہ ان مہینوں میں شیطان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو شیطان بھی توبہ کرے، لیکن مسلمان ہے کہ ان مہینوں میں بھی اور ایسی عظیم راتوں میں بھی وہی بے ڈھنگی کے وہی کاموں میں، غلط کاموں میں لگے ہیں۔ خدا را آپ تھوڑا سا سمجھیں، یہ عظیم راتیں، اتنی زیادہ جو فضیلت والی راتیں ہیں، یہ راتیں کھانے پینے کے لیے، نئے کپڑے پہننے کے لیے، پھرنے کے لیے، یا جو لوگ مسجد کو آتے ہیں ان کے لیے خاص کر کے باتوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، میٹنگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، گروپ بنا کر کے ڈسکشن کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو اس کے بارے میں آپ کو گروپ بنا کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، کیا ہوگا، نہیں۔ آپ اپنی عبادت کی فکر کیجئے، آپ اپنی خبر کی تیاری کیجئے۔ اپنی خبر کو چھوڑ کے دوسروں کی خبر کے پیچھے پڑ جاتے نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ اپنی خبر کے بارے میں، آپ اپنی خبر کو کیسے منور کر سکتے ہیں، کیسے تاریکی سے بچا سکتے ہیں، سانپوں کے گھر سے کیسے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کریں، اور اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ یہ فکر کی ضرورت ہے۔ یہ چھوڑ کر کے ایسے جو ہے نہیں، یہ رمضان کے مہینے میں، یہ خاص کر کے یہ دنوں میں جو چند دنوں سے شروع ہوا یہ آئی پی ایل کا شیطان اور پھر یہ الیکشن کا، اس کی چکر میں پڑ کے اپنے ایمان کو، اپنی جنت کو ضائع نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جنت کو نہ کھوئیں۔ پیسہ گیا تو آ سکتا ہے، بیپار کچھ کم بھی ہوا بعد کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کی سانس اگر اس سال رک گئی، آئندہ رمضان آپ کو کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ آپ کی صحت، بیماری آ گئی، صحت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، دنیا مل کے بھی آپ کی شوگر کو کم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ سال اگر آپ کو صحت سے، تندرستی سے رکھا ہے، غنیمت جانے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، تاخراتوں میں آپ عبادتیں کریں، بیٹھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، یہ آپ کے حوالے ہے۔ یہ بولنا ہے، ہم کو بول دینا ہے، باقی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو لانے کی، مسجد میں بٹھانے کی، عبادت کرنے کی، پھر بھی اگر چوری چھپے گئے تو پھر آپ کا شیطان آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنی آخرت خود بگاڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے جو شیطان آ رہے ہیں ہمارے ساتھ،
تو ایسے شیطانوں سے اپنا دامن بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، خاص کر کے یہ جو کام ان دنوں میں کیے جا رہے ہیں، خدا را اپنے آپ کی حفاظت کریں ان کاموں سے، اپنے گھر والوں کو، گھر کی عورتوں کو بھی مسجد میں لائیں۔ اتنا جو اہتمام ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ، 10 راتوں میں جاگنے کا، پھر چائے پانی کا، یہاں تک کہ سحری کا جو 10 راتوں میں مکمل جو انتظام ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو پوری سہولتیں دیں، کہیں عورتوں کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ سحری پکانے کی چکر میں عورتیں بھی گھروں کو جانا پکانا، راتوں کو عبادت نہ کرنے سے بچ جائیں، تو ایسا نہیں ہونا، بلکہ عبادتوں کو سہولت کی خاطر اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری سہولتوں کو ہونے کے باوجود بھی اگر آپ پھر وہی غفلت کی زندگی، وہی لاپرواہی، وہی باتیں، وہی پھر نہ کریں، تو اپنی آخرت آپ برباد کریں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے، اپنی جنت کو آپ اپنے ہاتھ سے ضائع کریں گے۔ کوشش کریں، اللہ نے اگر اس سال زندگی دی ہے تو شاید اس 1 سال کی زندگی، رمضان کی یہ جو تاخراتیں ہیں، یہ تاخرات مجھے مل جائے، یہ 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں 80 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب میں اپنی زندگی میں اس سال تو کم سے کم کماؤں، یہ کوشش کریں۔ آئندہ سال ہوتے نہیں ہیں، زندگی رہتی ہے نہیں رہتی ہے، صحت بچ کو رہتی ہے، بیماری آتی ہے، کس کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا کہ کون زندہ رہے گا، اگر رہے گا بھی تو صحیح سلامت رہے گا کہ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں میں دم رہتا نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، غنیمت جانے، کسی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، نہ نوجوانوں کو اپنی جوانی پہ بھروسہ کرنا ہے، نہ بڑوں کو اپنے بال دیکھ کے بھروسہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں اس حیثیت سے سوچنا ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، اگر ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی رمضان کے جو آخری 10 دن تاخراتیں آنے والی ہیں، ان کی قدر و منزلت کو جاننے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان راتوں میں صرف جاگنا نہیں بلکہ عبادت کرتے ہوئے جاگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں جو باہر کے شیطان ہماری عبادتوں کو کھا رہے ہیں، اللہ ان شیطانوں سے اپنا دامن بچانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے پیسے یا دنیا کی دولت یا ایسی ویسی چیزوں میں، عہدوں میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو ضائع برباد ہونے سے دامن بچانے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تجارت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ہی صحیح، رمضان کی ان راتوں میں جاگ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 1 رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، یہ 1 رات میرے اور آپ کے نصیبے میں آنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنا جیسے عبادتوں سے، نیکیوں سے، صدقہ و خیرات سے جس طریقے سے ہم راضی کر سکتے ہیں، راضی کرنے کی اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت کے مستحق بننے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔